کے وعدے مال کمانا منع نہیں ہے, ڈگری حاصل کرنا شریعت میں منع نہیں ہے, لیکن ان پر کا وعدہ نہیں ہے, وعدہ نہیں ہے. وعدے جو ہے وہ ایمان پر ہے, اعمال پر ہے, تقوی پر ہے, گناہوں سے پرہیز میں تقوی اختیار کرو. میں نے اس منبر پر کئی دفعہ کہا ہے, ہمارے دانشاہی صاحب کے گھر میں مستورات کی جوڑ تھا فروری میں, پشاور سے ساتھی آئے تھے. انہوں نے کہا کہ مردان کا ایک ڈاکٹر طارق, اس کے بچے کو کسی نے اغوا کیا, بچے کو کیا کر دیا, اغوا کر دیا. تو پہلے زمانے میں پھر اس کے پیچھے مالدار آدمی تھا, 30 لاکھ روپئے مانگتے تھے. وہ بچہ چھوٹا تھا, وہ پہاڑوں میں لے کے گیا تھا, وہ روتا تھا. وہ ڈاکو ان کے سامنے وہ ٹی وی لگاتا تھا, وہ ٹی وی کو چھوڑ کر دکھ میں روتا تھا. ڈاکو ان کو لے کر کے, بھائی تو ٹی وی کیوں نہیں دیکھتا؟ ان کا یہ سمجھتا تھا کہ ان کے رونے سے ہمیں وہ تکلیف ہوتی ہے تاکہ, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گھر میں چونکہ اعمال ہوتے تھے, بچے کو تقوی والا بنایا تھا. ڈاکٹر تھا لیکن تبلیغ والا تھا, بچے کو تقوی والا کہ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے. تو ڈاکو نے وہ بڑے جو سردار ڈاکو تھا ان کے پاس لے گیا. ان کے بچے تو یہ وہ کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا یہ گناہ ہے. دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈالا. اپنے نیچے والوں سے کہا تم میرا بیڑا غرق کر دے, جیسے تم نے کسی ولی کو پکڑ کر کے ابھی گاڑی میں بٹھا کر جہاں پکڑا ہے وہاں پہنچ جاؤ. بغیر پیسوں کے اللہ نے تقوی کے ذریعے سے ہمارے یہاں لکی مروت کے اللہ دونوں کے قبروں کو نور سے بھر دے. ولی اللہ صاحب, پروفیسر ایوب صاحب, ولی اللہ صاحب کی جماعت آئی تھی, دونوں لکی مروت کے شورا کے آدمی تھے. تو پروفیسر ایوب ان کی نصرت کی جائے تھے, پھر صاحب نے ان کو بیان دیا تھا. اس نے یہاں ممبر پر کہا کہ جتنے کالجز یونیورسٹی ہیں بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں, انجینئر بنا سکتے ہیں, لیکن خدا پاک کی قسم کوئی کالج, اسکول, کالج بچے کو متقی نہیں بنا سکتے. اور اللہ کے وعدے تقوی پر ہے, اللہ کے وعدے تقوی پر ہے. ماں بچے کو تاکہ وہ دنیا اس کی بن جائے, تقوی والا نہیں بناتے. پہلے زمانے میں مائیں تھی جو بچے کو تقوی والا بناتی. لکھا ہے کتاب میں عبد القادر جیلانی, کون 14 سال کے تھے, علم کے لیے جا رہے تھے قافلے میں, قافلہ لوٹا, قافلے والوں نے سامان لوٹا. یہ تو نوجوان بچے تھے, ابھی داڑھی بھی نہیں تھی. تو ان سے کہا بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے ہاں میرے ساتھ 40 دینار ہے, سونے کے سکے. انہوں نے کہا ہے؟ اس نے کہا یہ آستین میں ماں نے پیروئے ہوئے ہیں. اس نے کہا بچے اگر یہ تو نہ بتاتا, ہمیں تو پتہ نہیں تم نے کیوں یہ بتایا. یا اللہ تو ہمارے عورتوں کو بھی ایسا بنایا. اس نے کہا میری ماں نے مجھے نصیب, بچی جان چلی جائے لیکن جھوٹ نہ بولنا, جان چلی جائے ایسے ماں تھی بچوں کی یہ سبق بتاتے تھے. تو وہ ڈاکو نے بڑے ڈاکو کے پاس لے گیا کہ بچے یہ پیسے اگر تم نہ بتاتے. انہوں نے کہا میری ماں کی نصیحت ہے. وہ بڑا ڈاکو اتنا رویا کہ آنسو سے داڑھی تر ہو گئی کہ ایک بچہ ماں کی اتنا, میں اپنے رب کے سارے قافلوں کو سامان واپس کر دیا, ڈاکے سے توبہ کر دیا, ولی بن گئے. ماں کو پتہ بھی نہیں ہے, وہ گھر میں بیٹھی, لیکن اس کے بچے کی صحیح تربیت سے ان ڈاکوں کی زندگی بن گئی. بچے کو متقی بنانے کا سوچ نہیں ہے, دیندار بنانے. اللہ کے وعدے میرے پیارے بھائی, یہ کہانیاں نہیں ہے, قرآن میں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہاں گمان بھی نہیں ہو. تقوی پر وعدے ہے, لیکن تقوی حاصل کرنے کا کوئی سوچ نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائی, قرآن میں یہ فیصلہ ہے کہ جو حالات پریشانی آتے ہیں یہ اعمال کے خرابی کی وجہ. لیکن آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم مال کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں سمجھتے ہیں, چیزوں کی کمی کی وجہ سے. یہ بالکل قرآن کے خلاف راستہ ہے. قرآن کہتے ہیں حالات جو پریشانیاں آتے ہیں وہ, ابھی مشتاق صاحب ہمارے بزرگ گزرے ہیں, عبد الوہاب صاحب کے پیچھے دوسرے نمبر پر اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے ہیں تبلیغ کا معنی ہے تبدیلی, صرف رشتے پیرانا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیل آ رہا ہے. اور اب بھی ہزاروں کا مجمع آ رہا ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی زندگی کو تبدیل کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا ہے.
میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی وضو میں اسراف نہ کرو. میرے بہت بڑے عالم تھے تقی عثمانی صاحب، ان کے شاگرد تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان کے شاگرد تھے جس سے میں نے حدیث پڑھی میزان سے. وہ فرماتے تھے جو آدمی وضو میں اسراف کرتا ہے اس کی پوری زندگی اسراف والی ہو. لیکن میں جب دیکھتا ہوں تبلیغ والا بھی ہوتا ہے ٹوٹی کولا کر کے پانی بہاتا ہے، اسراف کر رہا ہے. یہ معمولی گناہ نہیں، یہ پوری زندگی کو. میں اور انشا افغانستان گئے تھے ارگون میں، پھر وہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا. پھر 3 سال کے بعد میں پھر افغانستان میں گیا. وہ کابل سے لوگ اجتماع میں جا رہے تھے. ایک ڈاکٹر تھا، وہ تقریباً 50 سال عمر ہی. انہوں نے کہا 3 سال پہلے آپ لوگ ارگون کے اجتماع میں یہ بات کی تھی، میں نے وضو میں پانی کا استعمال کیا، میری زندگی آسان ہو گئی. وضو میں پانی استعمال، اعمال میں اتنا زور ہے، وضو میں پانی کا استعمال کیا، اس سے میری زندگی آسان ہو گئی. یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اعمال کے فائدے چھپے ہوئے. ہم مسائل معلومات کو دین سکتے ہیں، معلومات دین نہیں، معمولات دین ہے کہ جو بات آدمی سنے فوراً عمل کرے. آج تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم وضو میں اسراف نہیں کریں گے. یقین کرو، ٹوٹی کھولا نہ رکھو فوراً. نبی علیہ السلام کتنے پانی سے وضو کرتے تھے؟ 775 گرام. یہ ایک مد عربی پیمانہ ہے، سا کا چوتھا حصہ. 1 کلو سے بھی کم. ہم کتنے کلو پانی استعمال کریں؟ ادھر میں جا رہا تھا یہاں وضو خانہ، ایک آدمی تھا تقریباً تمہارے عمر کا، یہ توجہ سنا. اس نے کہا کہ آپ کے 2 باتوں سے میرے پیارے بھائی، یہ صرف بیان مقصود نہیں، یہ مسائل زندگی میں لانا اور پریشانیوں کا حل، اس میں چپ